الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو کے ذریعے قتل کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں۔ جادو ہے کیا؟ جادو وہ مخفی اور پر اسرار طاقت ہے جو اس وقت جو ہے دنیا میں موجود ہے، اور یہ وہ لوگ اس کو سیکھتے ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور شیطان جو ہے اس جادوگری کا ماہر ہے۔ بے حیائی، گندگی، غلاظت اور بد عقیدگی، شرک، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے یہ جادو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہیں، اور جو شخص یہ سیکھتا ہے وہ خود بھی سخت قسم کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے جو ہے وہ اخروی اعتبار سے تو عذاب کا مستحق ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہی رہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر جادو کے ذریعے کسی کو قتل کیا جاتا ہے پھر تو یہ لوگ جو ہے ساری دنیا کو قتل کر دیں۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی، ہر گھر میں اسلحہ بھی موجود ہے، زہر بھی بآسانی لوگوں کو مل جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجی ہے جو بندے کو بآسانی مار سکتی ہے۔ اب کیا وہ سب ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود کیا وہ بندے ساری دنیا کو مارتے رہتے ہیں؟ تو یہ چیزیں اگر کسی شخص کو مار سکتی ہیں، یعنی گولی سے مار سکتے ہیں، زہر سے مار سکتے ہیں، تو جادو کے ذریعے بھی بندوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے جس میں اس کا علاج نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پتلے بنا دیے جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی جانور لے کر جو ہے اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، مچھلی ہو گئی یا بکرا ہو گیا، مرغی ہوگی، اس کے ساتھ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی دوا اثر نہیں کرتی، نہ ہی مرض کی تشخیص ہوتی ہے، تو اسی سبب سے جو ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جنات کے وجود کا انکار کر دیں ہیں کہ جنات اگر ہیں تو ہمیں دکھائیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اب بہت سارے جراثیم ہیں، بہت سارے وائرس وغیرہ ہے، یہ کوئی نظر آتے ہیں کہ؟ لیکن بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب کینسر کا مرض دنیا میں موجود ہے نا، اگر جس شخص کو کینسر نہیں ہے وہ کہے کہ کینسر ہی نہیں ہے، کینسر کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پہلے بھی جو ہے وہ دہریے قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ جب ان چیزوں کا پوچھتے تھے کہ جنات کہاں ہیں، یہ وہ، ان کو بزرگان دین دکھاتے نہیں تھے، ان کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتے تھے کہ بھائی یہ دیکھو قرآن حدیث میں جو ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ اس کا وجود ہے، اس کا وجود تو انکار کرنا تو کفر ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس مقصد کی طرف کہ جادو کے ذریعے کسی بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، مسند احمد میں ہے یہ روایت، تو وہ بہت شدید بیمار ہوئیں، تو انہیں معلوم ہوا کہ مدینہ میں ایک طبیب آیا ہوا ہے نا، تو انہوں نے اپنے ایک بچے کو بھیجا، شاید ان کا بھانجا تھا، تو ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ طبیب کو یہ علامتیں میری بتاؤ۔ جب اس بچے نے طبیب کو علامتیں بتائیں نا، تو طبیب نے کہا کہ یہ جو علامتیں آپ مجھے بتا رہے ہو یہ تمام جو ہے جادو کی علامتیں ہیں، اس کے سبب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہیں، اور یہ ایسا جادو کیا گیا ہے کہ یہ اس جادو کی وجہ سے مر جائیں، اور یہ جادو کرنے والا ان کا کوئی قریبی ہے۔ تو یہ ان کے علامات کی بنیاد پر بتایا، کیونکہ اس وقت کے جو طبیب تھے، ماہر تھے، انہوں نے پھر تمام چیزیں ان کو بتا دیں
کہ ہو سکتا ہے ان کو ایسی علامتیں ظاہرہ ہو گئی ہوں کہ کھانے میں یا کسی اور چیزوں میں ان کو جادو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک جو لونڈی تھی جو گھر میں کام کرتی تھی ان سے پوچھا، پہلے اس نے انکار کیا، بعد میں جو ہے اس نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ جو ہے میں نے جادو اس لیے کیا تھا کہ آپ مر جائیں اور میں آزاد ہو جاؤں، اس لیے میں نے وہ جادو کیا تھا۔ تو اس جادو جب کسی شخص کو پتہ چل جائے یا تشخیص ہو جائے کہ جادو جو کیا گیا ہے یہ مارنے کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہوگا اس جادو کی اس سورہ کی بدولت جو ہے اس کی کاٹ ہو جائے گی اور وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب آپ مرض میں مبتلا ہوں تو 41 مرتبہ روزانہ پانی پہ اور اس پہ تیل کے اوپر دم کر دیا کریں، پانی پی لیا کریں، تیل جو ہے پورے جسم میں آپ لگا دیں۔ تقریباً یہ 21 دن جو ہے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو 21 دن عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنا واٹس ایپ چینل بھی بنایا ہے، واٹس ایپ چینل کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور کمنٹس میں بھی دے دیا ہے۔ اگر کوئی مسئلہ وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو آپ اس چینل کو جوائن کر لیں۔ جوائن کرتے ہی انشاءاللہ آپ ہمارے ہر پروگرام اور ہر جو ویڈیوز آتی رہیں گی اس کا لنک بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ دیگر جو ہمارے جو احادیث مبارکہ اقوال زرعی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں جو ہے ہم وقتاً فوقتاً ڈالتے رہتے ہیں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔